महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक गज़ल। आज हम जो गज़ल पढ़ने वाले हैं वो है गज़ल नंबर 4, जिसके शायर हैं फ़ानी बदायूनी। लेकिन उससे पहले एक अहम बात, हिंदी ज़बान की एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी सूरज जहाँ नहीं पहुँच पाता, शायर अपनी सोच और तख़य्युल की मदद से वहाँ पहुँच जाता है। शायरी में इंसान, ज़िंदगी और कायनात के बारे में अजीब व गरीब ख़यालात मिलते हैं, जो हमें महसूसात की एक अलग दुनिया में ले जाते और गौर व फिक्र पर आमादा करते हैं। फ़ानी बदायूनी की इस गज़ल में भी ऐसी ही बसीरत अफरोज़ बातें बयान की गई हैं। गज़ल नंबर 4, जिसके शायर हैं फ़ानी बदायूनी। जान पहचान। फ़ानी का असल नाम शौकत अली ख़ान था। वो 1879 में उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए। बरेली कॉलेज से बीए पास करने के बाद वो कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे। बाद में मुलाजमत तर्क करके अलीगढ़ में MAO कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। 1932 ईस्वी में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे। वहाँ एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। 1941 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। फ़ानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के सबब फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। इरफानियात फ़ानी, विजदानियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी उनके शेरी मजमूए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम गज़ल नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं फ़ानी बदायूनी। आइए समाअत फरमाएं। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का, खल्क कहती है। अगला शेर समाअत फरमाए। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का,
زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں غزل نمبر 4 جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔ شعر سماعت فرمائیں۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ آئیے اگلا شعر سماعت کریں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں غزل نمبر 4 جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔ شعر سماعت فرمائے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں غزل نمبر 4 جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔ شعر سماعت فرمائیں۔ دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لوہ کی بوندیں، دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ آئیے اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں غزل نمبر 4 جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔
شعر سماعت فرمائیں۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، اسی ویرانے کا، اسی۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں آپ کو غزل سنائی، آئیے اب ہم اشعار کی تشریح کرتے چلتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شعر ہے، فانی بدایونی کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ شعر ہے کہ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا اس کائنات میں ایک گوشے کی طرح ہے، اور اس لیے شاعر نے دل کو کائنات سے تعبیر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، دنیا کے لوگ جسے تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں، دراصل وہ ایک ویرانہ ہے، ایک اجاڑ اور غیر آباد جگہ ہے جو تمام تر جذبات اور احساسات سے عاری ہے، ذی روح سے خالی ہے، اور یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک گوشہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اگلے شعر کی تشریح سماعت فرمائیں۔ شعر ہے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کو ایک خواب سے تعبیر کیا ہے، شاعر نے زندگی کو خواب بتایا ہے، خواب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور خواب بھی ایک ایسے دیوانے کا کہ جس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اور پھر ایسے شخص کے خواب کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، وہ زندگی کے راز کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کے لیے
زندگی کی حقیقتوں کو جاننا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ ایک معمہ ہے جسے نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں غزل نمبر 4، جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔ اگلے شعر کی تشریح: زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے عالم عدم سے عالم وجود میں لا کر زندگی خود پشیمان ہے، شرمندہ ہے، نادم ہے۔ زندگی کو میرا وجود بیکار محسوس ہونے لگا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں عالم وجود سے ملک عدم لوٹ جاؤں، اس لیے اب وہ میرے مرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، کوئی ہیلا ڈھونڈ رہی ہے، یعنی کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ زندگی میرے مرنے یعنی شاعر کے مرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل نمبر 4، شاعر فانی بدایونی۔ تشریح: شعر ہے: تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ شاعر کہتا ہے کہ آفت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی آفت کے وقت اگر اپنوں کا ساتھ مل جائے تو ہمت بڑھ جاتی ہے، ہمت بندھ جاتی ہے، اور انسان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر جب اپنے بھی منہ موڑ لیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت کو شاعر نے اپنے انداز میں شعر میں بیان کیا ہے۔ اس کے افراد خانہ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، اس کے جو اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، شاعر کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، اور شاعر کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، گھر میں چیخ پکار مچی ہوئی ہے، اور ایک عجیب سا تماشا ہو رہا ہے۔ شاعر بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ تم نے کبھی گھر کو رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آسمان کا رنگ بدلنا اردو شاعری میں ضرب المثل بن چکا ہے، کہاوت ہے آسمان کا رنگ بدلنا، مگر گھر کا رنگ بدلنا یہ شاعر کا اپنا انوکھا خیال ہے۔
وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ اور میرے گھر کا تماشا دیکھو، میرے غم خانے کا تماشا دیکھو، یعنی میرے گھر کے جو حالات ہیں، جو شاعر کے خلاف ہیں، لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، اس کے اپنے افراد خانہ شاعر کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، تو ایسے میں شاعر خود لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ میرے غم خانے کا، میرے گھر کا تماشا دیکھو۔ آئیے اگلا شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ غزل نمبر 4، فانی بدایونی، شعر کی تشریح۔ دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ شاعر کی آنکھوں میں لہو کی بوندیں دل سے پہنچی ہوئی ہیں، اور اسی طرح شیشے سے پیمانے میں شراب انڈیلی جاتی ہے تو وہ پیمانہ بھی سرخ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جو سلسلہ دل سے آنکھوں کا ہے، وہی معاملہ شیشے سے پیمانے کا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ غم روزگار نے اس کو اس قدر رنجیدہ خاطر کیا ہے کہ اس کا دل خون ہو رہا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ اس لیے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کی سرخی شراب کی مرہون منت نہیں ہے، شراب کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس خون ہوتے ہوئے دل کی بدولت ہے جو غم ہائے روزگار کا مارا ہوا ہے۔ اس شعر میں صنعت استعارہ استعمال ہوئی ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقطع، آخری شعر غزل کا، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ یہ جو مصرع ہے، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، اور یہ شعر پورا کا پورا ایک معمہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ تو فانی بدایونی کا یہ مصرع، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، اور زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، یا پھر ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ تو یہ ایک شعر اور یہ ایک مصرع، یہ دراصل ایک کہاوت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور کئی مضامین میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، یا ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ بہت مشہور مصرے ہیں فانی بدایونی کے۔ تو آئیے سماعت فرمائیں۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی،
زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہر ذی روح کا عرصہ حیات ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، دراصل وہی زندگی کا عرصہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ جو عرصہ حیات ہے وہ عمر کے ساتھ گھٹتا جاتا ہے نا۔ ہر سال سالگرہ مناتے ہیں لوگ، خوشی مناتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی سالگرہ کی خوشی ٹھیک ہے، لیکن زندگی کا عرصہ حیات کا 1 سال بھی کم ہو گیا ہے نا۔ آپ نے اکثر ایسا لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ تو عمر کے ساتھ یہ عرصہ حیات گھٹتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب تار نفس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دنیاوی آلائش سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر سانس گزری ہوئی عمر کی میت ہے۔ عمر گزرتی جاتی ہے اور انسان موت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے یہی کہا ہے، اور اس عرصہ حیات میں اسے بے شمار مصائب اور تکلیفوں کو، مشکلوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں، صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے زندگی کبھی راحت افزا ہوتی ہے تو کبھی روح فرسا، یعنی کبھی آرام دہ ہوتی ہے تو کبھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ شاعر مرمر کے جینے کو زندگی کا نام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، پیارے بچوں، اب ہم کچھ مشقی سرگرمیاں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم فانی بدایونی سے متعلق اس غزل کے شاعر فانی بدایونی سے متعلق رواں خاکہ مکمل کریں گے۔ رواں خاکہ آپ دیکھیے 1879 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ فانی بدایونی 1879 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے سن 1932 عیسوی میں مہاراجا کرشن پرساد کی دعوت پر وہ حیدرآباد پہنچے۔ اس کے بعد ہے سن 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب شاعر سے متعلق شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ شاعر کا نام آپ جانتے ہیں فانی بدایونی۔ اس خاکے کو ہم مکمل کریں گے۔ نام شاعر کا آپ جانتے ہیں فانی بدایونی، لیکن ان کا اصل نام ہے شوکت علی خان۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان۔ اب تخلص، ان کا تخلص کیا ہے؟
فانی، شوکت علی خان فانی۔ اسی طرح سے ڈگری انہوں نے جو حاصل کی، تعلیم LLB، اور ہیڈ ماسٹر ہوئے وہ 1932 میں ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ غزل نمبر 4 جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کے شعری مجموعے عرفانیات فانی، وجدانیات فانی اور باقیات فانی۔ فانی بدایونی کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ نمبر 1 عرفانیات فانی، نمبر 2 وجدانیات فانی، نمبر 3 باقیات فانی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزل نمبر 4 جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔ ایک شعر لکھنا ہوتا ہے ہدایت کے مطابق، تو مطلع لکھنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ کسی بھی غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور آخر میں جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع اور تخلص والا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ یہاں ہم کو مطلع لکھنا ہے۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے دنیا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق شعر لکھنا ہے، اور اب آپ کو لکھنا ہے حسن مطلع۔ حسن مطلع سے مراد غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصروں میں ردیف قافیہ ہوتے ہیں۔ پہلے شعر کی طرح دوسرے شعر میں بھی ردیف اور قافیہ دونوں مصروں میں ہوتے ہیں، تو ایسے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ یہ ہے اس غزل کا حسن مطلع۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزل نمبر 4 فانی بدایونی۔ ہدایت کے مطابق شعر لکھنا ہے۔ اب آپ کو لکھنا ہے مقطع۔ اس غزل کا مقطع، ایسا شعر جو آخر میں آئے اور جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اس شعر کو کہتے ہیں مقطع۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق شعر لکھنا ہے۔ یہاں لکھنا ہے استعارہ۔ اس غزل میں کون سی صنعت استعمال کی گئی؟ صنعت استعارہ، جیسے دل سے
पहुंची तो हैं आंखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। सनत इस्तिआरा। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है। तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन। नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।